اب ہمارے یہاں فرقے لڑتے ہیں، فلانی زمین اما فاطمہ کو نہیں دی گئی. بھئی یہ جو رقم رکھی ہوئی تھی یہ تو اللہ کے نبی کے اختیار میں تھی، اس کو کیوں صدقہ کر دیا؟ چاہتے تو اپنے وہ رسا میں جس کو مرضی دے دیتے، 4 پیسے ہی تھے نا، وہ جس کو مرضی دے دیتے. وہ بھی اللہ کے نبی نے صدقہ کر کے بتا دیا کہ اللہ کا نبی اولادوں کو پیسے نہیں دیتا، رب تعالیٰ کی معرفت کا نور دیتا ہے. اگر نبی پاک نے اپنی اولاد کو پیسے ہی دینے ہوتے تو اللہ کے نبی تھے، لاکھوں روپے کا مالک غنیمت آتا تھا، جب چاہتے جو چاہتے عطا کر دیتے. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ فرقوں کی لڑائیاں ہیں، ان میں حقیقتیں کچھ بھی نہیں ہیں. حقیقت یہی ہے کہ نبی پاک سچے، نبی کے آل بیت و اصحاب سچے. تو یہ باقی ساری لڑائیاں بنائی گئی ہیں تاکہ ہر بندہ اپنا گروپ لے کے گھومتا پھرے اور اس کی روزی روٹی چلتی رہے. اب نبی پاک نے 2 اونٹنیاں، حضور پاک کے استعمال میں کتنے جانور تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال میں 2 اونٹنیاں تھیں، 3 گدھے تھے جن کو دراز گوشت بولتے ہیں، 4 کھچر تھے اور تقریباً 7 گھوڑے حضور پاک کے استعمال میں رہے. نبی پاک کے نالین جو تھے وہ آپ کے خادموں کو عطا کیے گئے جو نالین بردار تھے. تو وہ چند نالین تھی، زیادہ نہیں تھے. آج جو زیارتیں کرواتے ہیں انہوں نے 500-600 نالین بنائے ہوئے، پتہ نہیں کہاں سے لے ہوئے. 500-600 نالین تو صرف پنجاب کے اندر زیارت کروائے جاتے ہیں، باقی UK یورپ میں تو یہ ٹھگ بہت زیادہ ہے. تو نبی پاک کی نالین چند گنی چنی تھی، وہ آپ کے خادموں کے پاس تھی، وہ آگے پہنچی امت تک نہیں پہنچی. یہ اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے، ہم نہیں جانتے ہیں. تو یہ حضور پاک کے چند آپ مشکیزہ تھا جس میں پانی بھرا جاتا تھا. حضور پاک کے استعمال میں ایک لکڑی کا پیالہ تھا، ایک شیشے کا پیالہ تھا. لکڑی کا پیالہ ٹوٹ گیا تھا، جسے ایک صحابی نے چاندی کی زنجیر سے اس کو باندھ دیا تھا. لکڑی کا پیالہ جو نبی پاک جان رحمت استعمال فرمایا کرتے تھے. اور حضور علیہ السلام کے وہ خوش نصیب صحابی حضرت قصب بن عباس وہ کہتے ہیں کہ اس وقت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فضل بن عباس اور یہ وہ صحابہ ہیں جو کہتے ہیں کہ آخری وقت جب نبی پاک دنیا چھوڑ رہے تھے تو آپ کی زبان پر کچھ کلمات تھے، اور وہ کلمات یہ تھے کہ نماز کا خیال رکھو اور غلاموں کا خیال رکھو. یہ 2 لفظ حضور پاک نے بوقت وصال زبان سے ادا کیے کہ نماز اور غلام، ان کا خیال رکھو، کیونکہ غلاموں کی زندگی تو مالکوں کے رحم و کرم پر ہوتی ہے. تو حضور پاک نے اس وقت بھی ان کا خیال فرمایا اور نماز کا خیال فرمایا. تمام برکات اکٹھی کر دی جائیں تو وہ جہاں آپ کو ملیں گی وہ نماز ہے. نماز سے محروم ہونا یہ تمام تر خیر و برکت سے محروم ہونا ہے. زندگی میں جہاں رہو، کاروبار کرو، اچھی تعلیم حاصل کرو، بازاروں میں خرید و فروخت کرو، لیکن نماز نہ چھوڑو. الحمدللہ مسجد صدیق اکبر میں یہ خیر و برکت موجود ہے کہ یہاں الحمدللہ نمازی ہیں، لیکن اور نمازی ہونے چاہیے. جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھی مسجد میں آئے. کب تک آخر کب تک ادھر ادھر بھاگیں گے؟ آخر اللہ کے حضور لوٹ کے جانا ہے تو کیوں نہ نماز پڑھ لیں، عبادت کر لیں، ریاضت کر لیں. الحمدللہ آج کی رات شب برات ہے. برات کہتے ہیں نجات کو، شب کہتے ہیں رات کو، نجات کی رات. آج کی رات اللہ تعالیٰ کثیر لوگوں کو بخشتا ہے، لیکن رشتہ توڑنے والا آج کی رات بھی بخشا نہیں جاتا. یہ نبی پاک کی حدیث ہے. ایک دوسرے کے ساتھ صلح صفائی کر کے شب برات کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ عبادت میں گزاریں، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے. آپ کو کسی مولوی کا کلپ آ جائے گا، کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی کا آ جائے گا یہ بدعت ہے. میرے بھائیوں، اگر کوئی 4 پیشانیاں اللہ کے حضور چھپ جائیں، لوگ تو آج مسجد میں آنے کو تیار نہیں ہیں، اگر 4 آ جائیں تو یہ اچھی بات ہے، کسی کا دل روشن ہو جائے. تو انشاءاللہ تعالی آج مغرب کے بعد مسجد صدیق اکبر میں 6 نوافل جو اولیاء کاملین کے معمولات میں سے ہے، اور یہ 6 نوافل میں نے دیکھا ہے
آل عرب کے ہاں بھی جا کے وہ بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں. میں وہاں شریک بھی ہوں والاسا حقوق وغیرہ میں. آل عرب بھی یہ 6 نوافل پڑھتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو ہے یا ہمارے مصر کے قاری صاحب موجود ہیں, ان سے بھی آپ پوچھ لیں تو وہاں بھی آل عرب یہ 6 نوافل پڑھتے ہیں. تو 2 نفل پڑھے جاتے ہیں, اللہ لمبی عمر خیریت والی دے. پھر سورہ یاسین پڑھتے ہیں. 2 پھر نفل پڑھتے ہیں, بلاؤں سے حفاظت ہو, جادو ٹونے سے حفاظت ہو. پھر سورہ یاسین پڑھتے ہیں. پھر آخر میں 2 نفل پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ بنائے, اور پھر سورہ یاسین پڑھتے ہیں. یہ 6 نوافل ہوں گے مسجد میں. اور اس کے بعد دعا بھی ہوگی. پھر نماز عشاء جماعت سے پڑھیں گے. عشاء کے بعد 3 نعتیں ہوں گی اور 30 منٹ کا بیان ہوگا. اس کے بعد نماز تسبیح پڑھی جائے گی, ذکر و اذکار ہوگا. اور پھر انشاءاللہ تعالی یہاں سے قبرستان فاتحہ کے لیے جیسے پچھلے سال گئے تھے اس طرح تمام نمازی قبرستان میں جائیں گے وہاں پر, تاکہ مردوں کے اوپر بھی رحم ہو. یہ جانا اس لیے ہے کہ شب برات کی رات حدیثوں میں ہے نبی پاک جنت البقیع کے اندر تشریف لے جایا کرتے تھے. تو یہ آج کے معمولات ہیں. اس طرح مدنی مسجد میں بھی انہوں نے بھی بتایا کہ وہاں بھی پروگرام ہے. نور مسجد والے بھی یہ کر رہے ہیں, علی مسجد والے بھی کر رہے ہیں, غوثیہ مسجد والے بھی. جہاں جہاں سے آپ آئے ہیں, جس علاقے سے آئے ہیں, میں یہ نہیں کہتا آپ یہاں ہی آئیں, جہاں آپ کو مسجد قریب پڑتی ہے اور وہاں اللہ کا ذکر اور عبادت ہو رہا ہے تو وہاں آپ شرکت کریں. ہمارا مشن ہے مسجدیں آباد ہوں, کیونکہ ہم نے کوئی پارٹی نہیں بنانی, کوئی جماعت نہیں بنانی, کوئی ووٹ نہیں لینے. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ مسجدوں میں جائیں اور مسجدیں آباد کریں. یہی مشن مسجد صدیق اکبر کا. الحمدللہ یہاں سالانہ محفل عرس مبارک کی ہوئی. اللہ کی رحمت سے اس میں ایک خوش نصیب کے عمرے کا ٹکٹ بھی نکلا. تو باقی بھی خوش نصیب ہیں کہ وہ طلبگاروں میں تو شامل تھے, طلبگاروں میں شامل تھے. اس کے لیے یہ جو حصہ شامل کیا گیا, حاجی جعفر بٹو صاحب 5000, حاجی نذیر صاحب 4000, حاجی عطا 5000, عبد الحمید برتن سٹور والوں نے بھی دیے, مقبول برتن سٹور والے یہ 5000, حاجی اعجاز بٹو انہوں نے ٹوٹل 12000, حاجی اسلم صاحب 9000, میاں خان صاحب 7500, راؤ عدیب 5000, غلام مصطفیٰ 1000, نور اللہ صاحب 1100, یہ لطیف منشی 500, آصف الکرم والے 500, لنگر ایک جگہ سے 170 روپے. ٹوٹل آمدن 53,770 روپے ہوئے. اور یہ خرچے کی پوری ڈیٹیل ہے. یہ خرچہ ہوا ہے 56,950 روپے. یہ پورا خرچہ اور پورا سلسلہ آپ کے سامنے. اور باقی کچھ لوگوں نے جو ہے نا وہ گوشت دیا لنگر کے لیے, اس ہمارے ببو بھائی نے اس طرح جو لائٹوں کے لیے اور دیگر کاموں کے لیے لوگوں نے حصہ ڈالا. اللہ تعالیٰ یہ سالانہ محفل اور اسلم اسپتال والوں نے عمرے کا ٹکٹ دیا. رب العالمین ان تمام محافل کو, طریقہ کار کو اللہ قبول کرے. ابھی مدرسہ دارالعلوم اس کی تعمیر مکمل ہو گئی ہے, پلستر شروع ہے. اس کے لیے آپ سب سے گزارش ہے سیمنٹ جو ڈونیٹ کر سکتے ہیں 5 بوری 10 بوری وہ ضرور مسجد میں پہنچائیں تاکہ یہ پلستر ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس پورے ہدیے کو قبول فرمائے. آمین. احساس رلائے جا رہا تھا کہ ہمارے پیارے نبی دنیا چھوڑ کے چلے گئے ہیں. حضرت عبداللہ بن انیس یہ صحابی رسول ہیں جن کو خبر ملی کہ اللہ کے نبی دنیا چھوڑ گئے. تو یہ وہ صحابی ہیں جو نبی پاک کی خبر سن کے جن کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا. یہ وہ پہلے صحابی ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کی جب خبر سنی ان کو ہارٹ اٹیک ہوا, وہ فوت ہو گئے. حضرت عمر کو جب بتایا گیا کہ نبی پاک علیہ السلام دنیا چھوڑ کے چلے گئے ہیں تو آپ نے تلوار نکالی. تلوار نکال کے کہا خبردار کوئی بندہ مجھے آ کے بولے کہ اللہ کے نبی چلے گئے ہیں, میں اس کی گردن کاٹ کے رکھ دوں گا. اور پھر حضرت عمر فاروق اعظم, حضرت مغیرہ بن شعبہ یہ دونوں صحابی حضور پاک کے حجرے میں آئے. جب حجرے میں آئے تو حضرت عمر حضرت مغیرہ
مغیرہ بڑے سیانے بندے تھے. حضرت مغیرہ سے کہتے ہیں اے مغیرہ ذرا دیکھ تو صحیح, نبی پاک بے ہوش ہوئے ہیں, فوت نہیں ہوئے ہیں, یہ بے ہوش ہو گئے ہیں, بہت گہری بے ہوشی میں ہیں, سو رہے ہیں. اللہ اللہ. حضرت مغیرہ رو کے کہتے ہیں اے عمر تمہیں کیا ہو گیا, تمہیں کیا ہو گیا؟ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں ہوا, خبردار میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی نے کہا کہ وہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے ہیں. اللہ اللہ. ہر وقت ہر طرف چیخو پکار تھی, رونا تھا, ہر ایک بندہ گریا کنا تھا, ہر ایک شخص اپنے آسرا و سہارا کی جدائی کے اوپر جو ہے وہ رو رہا تھا, آنسو بہا رہا تھا. اتنے میں جب حضرت ابو بکر صدیق کو خبر ملی تو حضرت ابو بکر صدیق جو سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, دونوں نے امت کے شرارے کو بچانا تھا, امت کو اس وقت اکٹھا کرنا تھا, ان کے جذبات کو سنبھالنا تھا. وہ امت جو قیصر و کسریٰ تک پھیل چکی تھی, وہ امت جو دنیا کے اکناف عالم کے اندر پھیل چکی تھی, اس امت کو اس وقت سہارے کی ضرورت تھی. حضرت ابو بکر صدیق جو عظیم الشان تربیت یافتہ تھے نبی پاک علیہ السلام کے, وہ نبی پاک علیہ السلام کے حجرے میں گئے. جب حجرے میں پہنچے تو حضور علیہ السلام کے چہرے سے جب کپڑا ہٹایا, اللہ اللہ, وہ چمکدار چہرہ, وہ روشن چہرہ, وہ نور برساتا چہرہ, وہ حسین و جمیل چہرہ, وہ چہرہ جو بندہ دیکھے تو دکھ بھول جائے, غم بھول جائے, درد بھول جائے, الم بھول جائے, اس کی پریشانیاں بھول جائیں جو حضور کے چہرے کو دیکھے. آج بھی اگر کسی کو خواب میں نبی پاک اپنا چہرہ دکھا دے تو خدا کی قسم ان کے چہرے کو دیکھ کے بے نور کو نور مل جائے, روشنی مل جائے, بے چین کو چین مل جائے, بے قرار کو قرار مل جائے. وہ رسول اللہ کا چہرہ جب کپڑا ہٹایا تو نبی پاک علیہ السلام نے یہاں بیچ میں حضرت ابو بکر صدیق نے بوسہ دیا, چوما. جب دونوں آنکھوں کے درمیان اس جگہ کو حضرت صدیق اکبر نے بوسہ دیا اور چوما اور کہا اے پیارے نبی تمہاری دنیا بھی روشن ہے, تمہاری آخرت بھی روشن ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے مسجد نبوی میں پھر چلے گئے. مسجد نبوی میں سب رونے والوں کو جن کو ہوش نہ آ رہی تھی ان کو اکٹھا کیا. اکٹھا کرنے کے بعد کہا اے عمر ہوش کرو, ہم نے اسلام کے شرازے کو جو نبی پاک امانت دے کے گئے ہیں اس کو سنبھالنا ہے. اور پھر تاریخی کلمات کہے اے لوگوں, جو بندہ نبی پاک علیہ السلام کی عبادت کرتا ہے تو وہ سن لے حضور دنیا فانی کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں, اور جو بندہ رب اعلیٰ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے, ہمیشہ رہے گا. تو یہ بات جب کہی تو ٹھارس ہوئی, طبیعتیں سنبھلی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پھر اکٹھے ہوئے اور تمام صحابہ کہتے ہیں پھر اس بات کے اوپر گفتگو ہوئی کہ نبی پاک جان رحمت کا مزار پر انوار کہاں بننا چاہیے. تو اللہ اکبر, حضرت ابو بکر صدیق نے کہا میں نے اللہ کے نبی سے یہ کلمات سنے ہیں, جس جگہ اللہ کا نبی دنیا سے رخصت ہوتا ہے اسی جگہ ان کی قبر بنائی جاتی ہے. میرے مسلمان بھائیوں آؤ سنو, کون خوش نصیب ہے جس نے جناب نبی پاک کے مزار کی جگہ پر یہ خدمات سر انجام دی. ان کا نام حضرت ابو طلحہ انصاری ہے. یہ وہ صحابی ہیں کہ جہاں آج حضور پاک کرام فرما ہے اس لہد کو بنانے والے حضرت ابو طلحہ انصاری ہیں. سبحان اللہ. حضرت ابو طلحہ انصاری نے لہد تیار کی. لہد کہتے ہیں پہلے قبر کا صندوق بنایا جاتا ہے, پھر کعبے کی طرف جو ہے اس میں بغلی قبر بنائی جاتی ہے, اس کو لہد کہتے ہیں. لہد تیار کر لی گئی اور اس کے بعد حضور جان رحمت کی وصیت تھی کہ مجھے جو ہے وہ غسل اور کفن کی خدمات میرے اہل بیت اور اہل خاندان دیں. یہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت کو بھی سمجھایا کہ تمہارے اندر اتنی تربیت ضرور ہونی چاہیے کہ کوئی بڑا فوت ہو جائے تو اس کو غسل دینے کا تمہارے پاس تربیت ہو, تمہیں پتا ہو. یہ نہ ہو کہ اوس مولوی نو سد لو, اوس
بندے نو سد لو، چاچا تیرا، دادا تیرا، ماما تیرا، نانا تیرا، اور تیرے اندر اتنی بھی حیا نہیں کہ تو اس کو غسل دے لے، اور تیرے اندر اتنی تربیت نہیں کہ تو کینچی پکڑ کے اس کا کفن کاٹ لے، تو پھر زندگی میں بڑی بڑی ڈگریاں لینے کا کیا فائدہ، بڑا بڑا نام بنانے کا کیا فائدہ؟ اس لیے نبی پاک نے کہا کہ میرے غسل اور کفن کو میرے آل بیت دے، تاکہ دنیا کے اندر لوگوں کو پتا چل جائے کہ مرنے کے بعد اپنے جو ہے اپنوں کا خیال رکھا جاتا ہے، ان کے حقوق ادا کیے جاتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، کون خوش نصیب تھے جنہوں نے حضور فخر عالم علیہ السلام کو غسل دے کے برکتیں حاصل کی۔ ان کا نام حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قسم بن عباس، حضرت فضل بن عباس، اور اسی طرح جو ہے وہ یہ صحابی تھے جن کو اللہ رب العالمین نے یہ برکت عطا کی کہ انہوں نے نبی پاک جان رحمت کو غسل دیا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام کا جو مبارک کفن تھا وہ پہنایا گیا، اور حضرت فضل بن عباس وہ خوش نصیب ہیں کہ نبی پاک کی ان پلکوں کے اوپر جو پانی لگا تھا اور حضور پاک کی ناک میں جو پانی آ کے ٹھہرا تھا، یہ وہ خوش نصیب ہے کہ اس پانی کو پینے کی سعادت اللہ نے عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جنازے کی کیفیت یہ تھی کہ تمام صحابہ آتے، خواتین پہلے آئیں اور پھر مرد آئے، اور باری باری وہ حضور کے حجرے میں جاتے اور حجرے مبارک میں جا کے درود پاک پڑھتے اور وہاں سے چلے جاتے۔ یہ نماز جنازہ کی کیفیت تھی۔ اور پھر حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اعلیٰ کو آپ کے نورانی منور خوبصورت جسم مبارک کو جب آپ کی لحد مبارک، جو لحد کی مٹی ہے جو نبی پاک علیہ السلام کے جسم سے مس ہے، یہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے، کیونکہ وہ نبی پاک جو اللہ کے حبیب ہیں اور خاتم الرسول ہیں، ان کے جسم کی برکتیں لے رہی ہے۔ اس مبارک مزار میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اقدس کو رکھا گیا، مزار پر انوار بنا دیا گیا۔ میرے دوستو، پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام آپ نے اپنے ترکے میں کیا چھوڑا تھا، یہ بھی بڑی قابل غور بات ہے۔ نبی پاک پر جب سکرات طاری ہونے والی تھی تو حضور پاک نے حضرت عائشہ سے پوچھا گھر میں پیسے کتنے پڑے ہوئے ہیں؟ سن لو غور سے، ہمارے نبی امام الانبیاء پوچھا کہ گھر میں پیسے کتنے ہیں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں 7 روپے پہ۔ کتنے؟ ہم چاہتے ہیں اربوں روپیہ چھوڑ کے مرے، ہماری نسلیں عیش کریں۔ امام الانبیاء پوچھا کتنے پیسے؟ چاندی کے درہم چاندی کو کہتے ہیں، دینار سونے کو کہتے ہیں۔ تو جو چاندی کے روپے تھے، کہا کہ 7 روپے گھر میں رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ وہ 7 لے آؤ۔ جب لے آئی حضرت اما عائشہ صدیقہ تو نبی پاک نے فوراً اس کو صدقہ فرما دیا۔ اب ہمارے یہاں فرقے لڑتے ہیں، فلانی زمین اما فاطمہ کو نہیں دی گئی۔ بھئی یہ جو رقم رکھی ہوئی تھی، یہ جو اللہ کے نبی کے اختیار میں تھی، اس کو کیوں صدقہ کر دیا؟ چاہتے تو اپنے وہ رسا میں جس کو مرضی دے دیتے، 4 پیسے ہی تھے نا، وہ جس کو مرضی دے دیتے۔ وہ بھی اللہ کے نبی نے صدقہ کر کے بتا دیا کہ اللہ کا نبی اولادوں کو پیسے نہیں دیتا، رب تعالیٰ کی معرفت کا نور دیتا ہے۔ اگر نبی پاک نے اپنی اولاد کو پیسے ہی دینے ہوتے تو اللہ کے نبی تھے، لاکھوں روپے کا مالک غنیمت آتا تھا، جب چاہتے جو چاہتے عطا کر دیتے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ فرقوں کی لڑائیاں ہیں، ان میں حقیقتیں کچھ بھی نہیں ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ نبی پاک سچے، نبی کے آل بیت و اصحاب سچے ہیں۔ تو یہ باقی ساری لڑائیاں بنائی گئی ہیں تاکہ ہر بندہ اپنا گروپ لے کے گھومتا پھرے اور اس کی روزی روٹی چلتی رہے۔ اب نبی پاک نے 2 اونٹنیاں، حضور پاک کے استعمال میں کتنے جانور تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال میں 2 اونٹنیاں تھیں، 3 گدھے تھے جن کو دراز گوش بولتے ہیں، 4 کھچر تھے،
اور تقریباً 7 گھوڑے حضور پاک کے استعمال میں رہے۔ نبی پاک کے نالین جو تھے وہ آپ کے خادموں کو عطا کیے گئے جو نالین بردار تھے، تو وہ چند نالین تھی، زیادہ نہیں تھے۔ آج جو زیارتیں کرواتے ہیں انہوں نے 500-600 نالین بنائے ہوئے، پتہ نہیں کہاں سے لے ہوئے۔ 500-600 نالین تو صرف پنجاب کے اندر زیارت کروائے جاتے ہیں، باقی UK یورپ میں تو یہ ٹھگ بہت زیادہ ہے۔ تو نبی پاک کی نالین چند گنی چنی تھی، وہ آپ کے خادموں کے پاس تھی، وہ آگے پہنچی امت تک نہیں پہنچی، یہ اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے، ہم نہیں جانتے ہیں۔ تو یہ حضور پاک کے چند مشکیزہ تھا جس میں پانی بھرا جاتا تھا۔ حضور پاک کے استعمال میں ایک لکڑی کا پیالہ تھا، ایک شیشے کا پیالہ تھا۔ لکڑی کا پیالہ ٹوٹ گیا تھا، جسے ایک صحابی نے چاندی کی زنجیر سے اس کو باندھ دیا تھا۔ لکڑی کا پیالہ جو نبی پاک جان رحمت استعمال فرمایا کرتے تھے۔ اور حضور علیہ السلام کے وہ خوش نصیب صحابی حضرت قصب بن عباس وہ کہتے ہیں کہ اس وقت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فضل بن عباس، اور یہ وہ صحابہ ہیں جو کہتے ہیں کہ آخری وقت جب نبی پاک دنیا چھوڑ رہے تھے تو آپ کی زبان پر کچھ کلمات تھے، اور وہ کلمات یہ تھے کہ نماز کا خیال رکھو اور غلاموں کا خیال رکھو۔ یہ 2 لفظ حضور پاک نے بوقت وصال زبان سے ادا کیے کہ نماز اور غلام، ان کا خیال رکھو، کیونکہ غلاموں کی زندگی تو مالکوں کے رحم و کرم پر ہوتی ہے۔ تو حضور پاک نے اس وقت بھی ان کا خیال فرمایا اور نماز کا خیال فرمایا۔ تمام برکات اکٹھی کر دی جائیں تو وہ جہاں آپ کو ملیں گی وہ نماز ہے۔ نماز سے محروم ہونا یہ تمام تر خیر و برکت سے محروم ہونا ہے۔ زندگی میں جہاں رہو، کاروبار کرو، اچھی تعلیم حاصل کرو، بازاروں میں خرید و فروخت کرو، لیکن نماز نہ چھوڑو۔ الحمدللہ مسجد صدیق اکبر میں یہ خیر و برکت موجود ہے کہ یہاں الحمدللہ نمازی ہیں، لیکن اور نمازی ہونے چاہیے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھی مسجد میں آئے۔ کب تک آخر کب تک ادھر ادھر بھاگیں گے؟ آخر اللہ کے حضور لوٹ کے جانا ہے، تو کیوں نہ نماز پڑھ لیں، عبادت کر لیں، ریاضت کر لیں۔ الحمدللہ آج کی رات شب برات ہے۔ برات کہتے ہیں نجات کو، شب کہتے ہیں رات کو، نجات کی رات۔ آج کی رات اللہ تعالیٰ کثیر لوگوں کو بخشتا ہے، لیکن رشتہ توڑنے والا آج کی رات بھی بخشا نہیں جاتا۔ یہ نبی پاک کی حدیث ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ صلح صفائی کر کے شب برات کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ عبادت میں گزاریں، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آپ کو کسی مولوی کا کلپ آ جائے گا، کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی کا آ جائے گا یہ بدعت ہے۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی 4 پیشانیاں اللہ کے حضور چھپ جائیں، لوگ تو آج مسجد میں آنے کو تیار نہیں ہیں، اگر 4 آ جائیں تو یہ اچھی بات ہے، کسی کا دل روشن ہو جائے۔ تو انشاءاللہ تعالی آج مغرب کے بعد مسجد صدیق اکبر میں 6 نوافل جو اولیاء کاملین کے معمولات میں سے ہے، اور یہ 6 نوافل میں نے دیکھا ہے آل عرب کے ہاں بھی جا کے کہ وہ بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ میں وہاں شریف بھی ہوں، والاسا حقوق وغیرہ میں آل عرب بھی یہ 6 نوافل پڑھتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو ہے یا ہمارے مصر کے قاری صاحب موجود ہیں، ان سے بھی آپ پوچھ لیں تو وہاں بھی آل عرب یہ 6 نوافل پڑھتے ہیں۔ تو 2 نفل پڑھے جاتے ہیں، اللہ لمبی عمر خیریت والی دے، پھر سورہ یاسین پڑھتے ہیں۔ 2 پھر نفل پڑھتے ہیں، بلاؤں سے حفاظت ہو، جادو ٹونے سے حفاظت ہو، پھر سورہ یاسین پڑھتے ہیں، پھر آخر میں 2 نفل پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ بنائے، اور پھر سورہ یاسین پڑھتے ہیں۔ یہ 6 نوافل ہوں گے مسجد میں، اور اس کے بعد دعا بھی ہوگی۔ پھر نماز عشاء جماعت سے پڑھیں گے، عشاء کے بعد 3 نعتیں ہوں گی اور 30 منٹ کا بیان ہوگا۔ اس کے بعد نماز تسبیح پڑھی جائے گی، ذکر و اذکار ہوگا، اور پھر انشاءاللہ تعالی یہاں سے قبرستان فاتحہ کے لیے جیسے پچھلے سال گئے تھے اس طرح تمام نمازی قبرستان میں جائیں گے وہاں پر، تاکہ مردوں کے اوپر بھی رحم ہو۔ یہ جانا اس لیے ہے کہ شب برات کی رات حدیثوں میں ہے نبی پاک جنت البقیع کے اندر تشریف لے جایا کرتے تھے۔